السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سیکنڈ ایئر ہسٹری کا جو ٹاپک ہے وہ مامون الرشید کے شخصیت اور کردار کے بارے میں ہے، سیرت و کردار کے بارے میں ہے، اور آج اس کا پارٹ 1 ہے۔ اس کے مامون الرشید کے بارے میں جو شخصیت کے بارے میں ہے، ان کا جو ہے رنگ سفید سرخی مائل، آنکھیں بڑی تھیں، داڑھی لمبی مگر پتلی، پیشانی تنگ اور چہرے پر ایک تل تھا، موزوں اندام اور خوش رو تھا، یعنی کہ خوش لباس تھا اور قد کاٹ کا برابر تھا، مناسب تھا۔ خاندان بنو عباس میں مامون سب سے زیادہ صاحب حزم و عزم، علم، عمل اور صاحب الرائے تھا، یعنی کہ سب سے زیادہ علم جو تھے خاندان بنو عباس میں، مامون الرشید سب سے زیادہ علم قابل اور عالم انسان تھا۔ ذکاوت، شجاعت، سروری اور سرداری اور جوان مردی میں بھی سب سے بڑا ہوا تھا، یعنی کہ ہر طرح کی خوبیاں، چاہے وہ ظاہری تھی یا باطنی تھی، ان میں ہر طرح کی خوبیوں میں مامون الرشید ہر طرح سے بڑا ہوا تھا۔ علم و فضل، مامون الرشید تدبر و سیاست، عقل و دانش، فہم و فراست، فضل و کمال، عدل و انصاف، شجاعت و شہامت، فیاضی، دریا دلی، علم و عفو اور سادگی اور تواضع جیسے اوصاف میں کمال تھا، یعنی کہ تدبر و سیاست، ذہین تھا، سیاست یعنی کہ فن اس کو یہ امور سلطنت چلانے کا طریقہ اس کو آتا تھا، انتہائی عقل مند تھا اور دور اندیش تھا، اور ذہانت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف سے کام لیتا تھا، انتہائی بہادر بھی تھا، اور انتہائی سخاوت یعنی کہ فیاضی، دوسروں کو دینا ہر طرح سے وہ، اور سادگی کے علاوہ، اس کے علاوہ سادگی، علم اور معاف کرنا جیسے بڑے جو ہے کمال کے اوصاف تھے جو ان میں تھے۔ ان کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی گئی تھی، اور اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ اور اہل علم کی شاگردی کا شرف انہیں حاصل تھا۔ مامون صرف فقہ اور حدیث اور دیگر قرآنی علوم پر ہی عبور نہیں رکھتا تھا، بلکہ شعر و شاعری بھی کہتا تھا، ادب میں بھی اس کا بڑا مقام تھا، اور اسے اشعار کہنا بھی آتا تھا، یعنی کہ اشعار بولتا بھی تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر کوئی شخص اشعار نہیں کہہ سکتا، یا اشعار جو ہے وہ ایک دم بولنے کا طریقہ جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں آتا۔ اس کے علاوہ مامون کے خطبات بھی اس بات کے گواہ ہیں، یا اس بات موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ فی البدیہہ بات کرتا تھا۔ فی البدیہہ یعنی کہ فوری طور پر جو ہے آپ کے سامنے کوئی موضوع رکھا جائے اور آپ کو بغیر اس کے پر تحقیق کرے، یا آپ کوئی تقریر تیار کیے بغیر اس پر بولنا شروع کر دیں، تو فی البدیہہ ان کی خطبات تھیں جو عید کے موقع پر دیے گئے تھے، یا اس کے علاوہ جمعے کی نماز کے لیے، تو وہ خطبات جو ہے وہ ابھی بھی اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا کمال کا علم تھا ان کا، کہ وہ بغیر تیاری کیے بھی کتنی خوبصورت طریقے سے وہ بات پہنچا دیتا تھا۔ علوم کی سرپرستی، نہ صرف خود عالم و فاضل انسان تھا بلکہ علماء اور فضلاء کا قدردان، مربی علم و ادب بھی تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے قادر الکلام شعراء موجود تھے جو ان کی شان میں نہ صرف قصیدے پڑھتے بلکہ ان کے ہجو یعنی کہ ایسے اشعار جن میں ان کی کوئی برائی یا کوئی اس کی کوئی خامی بیان کی گئی ہو وہ بھی کہتے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ مامون الرشید کو یہ سارے اشعار یاد بھی ہو جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو اشعار ان کو اچھے لگتے تھے ان کو ان لوگوں کو بڑے بڑے انعام و اکرام سے بھی نوازا، کہ چنانچہ علامہ ابن سعد اندلسی لکھتے ہیں کہ جب عباسی سلطنت کے 7ویں خلیفہ مامون کو خلافت ملی تو اس نے اپنے دادا منصور کے اس کام کو جس نے اس نے شروع کیا تھا کمال تک پہنچا دیا۔ یاد رکھیں کہ لوگ جو بات کے ہیں وہ یہ تاریخ دان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مامون الرشید اور ہارون الرشید کے دور میں جتنی ترقی ہوئی اصل میں اس کی بنیاد ابو جعفر منصور کے دور میں رکھی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جو ترقی ملی وہ مامون الرشید اور ہارون الرشید دونوں کے وقت میں تھی۔
حاضر دماغی، یہ ایک واقعہ یہاں پر ہے کہ مامون الرشید کو رات کے ٹائم سوتے میں ایک دم سے کسی کی طرف سے، مطلب یہ کہ ایک دم سے سوتے میں اس نے اپنے ملازم کو آواز دی اور یہ کہا کہ فوری طور پر میرے پاؤں کے پاس دیکھو کہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ جو ملازم تھے وہ آ کے دیکھتے ہیں لیکن انہیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ بعد میں دوبارہ اپنے ملازمین کو پکار کے کہتے ہیں کہ وہ شمع لے کر آئے، یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بجلی تو تھی نہیں، تو موم بتی کو شمع کہتے ہیں، وہ لے کر آئے اور دیکھیں کہ یہاں کیا چیز ہے۔ تلاش کے دوران مامون کے بچھونے، یعنی کہ جو اس کا بستر تھا اس کے نیچے سانپ بیٹھا دکھائی دیا جسے اس نے مار دیا۔ بعد میں ابن اکتم نے پوچھا کہ ابن اکتم اصل میں اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اسے کیسے پتہ چلا، مامون کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر کچھ ہے۔ مامون نے بتایا کہ جب وہ سو رہا تھا تو ایسا لگا کہ کوئی غیب سے پکارنے والا مجھے کچھ اشعار سنا رہا تھا، جس کا ترجمہ تھا کہ رات کے سونے والے جاگ جا، خطرات تیرے بہت قریب ہے۔ میں یہ شعر سن کر اٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ قریب چیز میرا بستر ہی تھی، اسی لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ بستر ہی کی تلاشی لی جائے، ایسی کیا چیز ہے جو یہاں ہے۔ اور انتظامی صلاحیتیں، خلافت بنو عباس کے حسن انتظام، امن و امان، خوشحالی اور اقتصادی اور معاشرتی ترقی اور خوشحالی کے وہ واقعات جو تاریخ کے اوراق میں درج ہیں، ان میں زیادہ تر جو بنیاد ہے وہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے ادوار ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی آپ کو خلافت بنو عباسیہ کی تعریف ملتی ہے بہت سی کتابوں میں، تو وہ آپ کو یہی دو ادوار کے بارے میں ملتی ہے۔ میں نے یہ آپ کو کلاس میں بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اگر آپ جو کلاسیکل سٹوریز جو ناولز ہیں عرب کی، وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو اس کے میرے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لیلا اٹھا کے دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ اس طرح، تو اس میں آپ کو بھی جن خلفاء کا نام ملتا ہے وہ ہارون الرشید یا مامون الرشید ہی ہیں۔ تو ان کے جو ہیں اس کے علاوہ مشاورت کے لیے انہوں نے ایک مجلس بھی بنائی تھی جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے اتوار کے دن لوگوں کے حالات سے خبر گیری رکھنے کے لیے اتوار کے دن وہ صبح سے ظہر تک دربار عام لگاتا اور خاص و عام کی فریادیں سنتا اور ان کی داد رسی کرتا۔ ملکی حالات سے بھی اچھی طرح آگاہ رہنے کے لیے اس نے 1700 بوڑھی عورتیں مقرر کر کے رکھی تھیں جو سارا دن شہر میں گشت کرتی رہتی تھیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی معلومات اسے بہم پہنچاتی، لیکن ان خواتین کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ مطلب یہ بوڑھی خواتین کو جو رکھا گیا تھا تو شاید اس وجہ سے کہ بوڑھی خواتین پر کوئی اتنا شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جاسوسی کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ عدل و انصاف، مامون کا عہد عدل و انصاف سے مزین تھا۔ ان کے مامون الرشید کے عہد میں عدالتیں ان مقدموں میں بھی جن میں ریاست کا نام ہوتا تھا مامون کو حاضر ہونے کا حکم دیتی، اور مامون باقاعدہ ملزم کی طرح عدالت میں حاضر ہوتا اور صفائی پیش کرتا۔ مامون الرشید کی آزاد پسندی اور عدل کے قیام کے جذبے نے ان کے ماتحتوں کو بھی اور اصول انصاف میں نہایت آزاد اور بے-باک کر دیا تھا۔ حکومتی ملازمین اور عمال کی ظلم و زیادتی کی پوری طرح نگرانی کی جاتی اور ظلم کو قرار واقعی سزا دی جاتی۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے، جو اس کا پارٹ 1 ہے۔ اس کا پارٹ 2 ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا۔ جزاک اللہ۔